जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जो अमान में रखें। बारिशों ने तकरीबन गाँव की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। ये मैं गाँव की मेरा ख्याल है इंजॉय करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए गाँव में जो सबसे बेस्ट जगह है मेरी, वो मेरे ख्याल इससे बेहतर नहीं हो सकती। और आप ये खुद देख सकते हैं, यहाँ से आप जितने भी आसपास के गाँव नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पीछे जो नज़र आ रहा है ये मेरा गांव है, और ये आप सरसब्ज़ खेत देख रहे हैं। और जो मैंने अब चीज़ नोट की है, ये आप पहाड़ी के ऊपर ही तकरीबन घास उगा, ये क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं। ये आप नहर देख लें और गुरूब आफ्ताब का मंज़र, ये सारी सीनी देख के दिल को जो सुकून मिलता है वो मेरा ख्याल पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। रिलैक्स माहौल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं। अब मैं वहाँ पीछे से ऊपर आया हूँ और ये इसके एंड पे कोने पे जाता हूँ, तो वहाँ से फिर मैं वापस आऊँगा। थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और काफ़ी सारा नज़ारा देखने को भी मिलेगा। लेकिन मैंने एक जो चीज़ नोट की, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो कांटे बहुत ज़्यादा हैं, ये भी देख के चलना पड़ता है। और जो शूज़ है मेरे वो भी चाइना के नरम है। कि इंसान जब कोई काम शुरू करता है, गलत काम नहीं, अच्छा काम और हलाल का काम, तो उसमें कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए और एक ना एक दिन इस चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। और ये चीज़ मैंने नोट की है। मैं अपने चैनल की बात करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल को डिलीट करने का सोचा। मैंने कहा यार कोई व्यूज़ वगैरह तो आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे, कोई वीडियोस देख नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इतना टाइम वेस्ट करने का। क्योंकि वीलॉग बनाना भी मेरा ख्याल है कोई आसान काम नहीं है। आप पहले वीलॉग बनाओ, फिर इसको एडिट करो, फिर इसको अपलोड करो, तो अच्छा खासा टाइम ले लेती है आपका। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसे मैंने तकरीबन एक वीडियो अपलोड की, वो थोड़ी ज़रा चली, तो उससे मुझे ज़रा तसल्ली हुई। फिर मैंने उसके बाद मैंने काम करना इस पर शुरू कर दिया। लेकिन मैं रोज़ तो वीडियो अपलोड नहीं करता, टाइम नहीं होता ना, बनाई जाती है। तो एक दिन छोड़ के अगले दिन तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊँगा कि मेरी एजुकेशन एक गांव से मैं कैसे निकला और लाहौर यूनिवर्सिटी, फिर लाहौर में जो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। हालांकि आप यकीन करें, मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि मैं कभी मैट्रिक भी कर पाऊँगा या करूँगा। तो 2001 में मेरा जब एडमिशन हुआ गाँव के स्कूल में, तो मैंने यही सोचा था, मेरे ज़हन में यही था, तब तो बच्चा था, कि मैं ज़्यादा तक गांव के स्कूल में पढ़ूंगा जो 8वीं तक है, मिडिल तक है। उसके बाद छोड़ छाड़ के किसी फैक्ट्री वगैरह जाना स्टार्ट कर दूंगा, या कोई हुनर सीख लूँगा गाड़ियों का या बाइकों का। मैंने, आप यकीन करिए, मेरी यही नीयत थी। लेकिन गांव के स्कूल से मेरी मिडिल हुई, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ कि मैं अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा एजुकेशन माशाल्लाह आप लोगों के भाई की है। और ये भी वो मैं कहता हूँ ना, जैसे वो आप लोगों ने एक चीज़ को सुना होगा कि घिसी ले के जाना, तो मैं यहाँ तक घिसी ले के ही पहुँचा हूँ। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मदद के मेरे साथ थी, तो मैंने ये चीज़ कर पाया हूँ। और इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया वो मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। इस पर जितना भी मैं शुक्र करूँ उतना ही कम है। ज़रा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। अगर आपका पैर फिसलता तो नीचे आप जाते हैं। तो जब जैसे मेरी मिडिल हुई, तो मैं मैट्रिक के लिए गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासले पे हाई स्कूल है, वहाँ पे मैंने मैट्रिक के लिए एडमिशन लिया। और वहाँ से मैंने तकरीबन 9th-10th में साइंस के साथ की। और आगे का फिर मैंने नहीं सोचा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सबसे एजुकेशन फैमिली में और अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेरी थी, तो कोई मशवरा देने वाला भी नहीं। हाँ, एक अंकल हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की मुझे स्टार्ट से। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया और तकरीबन उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी एजुकेशन में। तो मैट्रिक तो मेरी हो गई साइंस के साथ। अब आगे जो कॉलेज का दौर था, उसमें भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं कॉलेज में क्या करूँ। सादा सिंपल FA करूँ, FSC करूँ, ICS करूँ या ICOM करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जो दूसरे कर रहे थे मैं भी उन चीज़ से पंगा ले लेता था। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे तकरीबन एजुकेशन में मेरे बराबर का ही था, तो वो तो चला गया लाहौर FSC के लिए। उसने FS में एडमिशन लिया और कॉलेज के लिए वो लाहौर चला गया। सिविल लाइन, जो मेरा ख्याल है जिनको पता है कि लाहौर जो सिविल लाइन कॉलेज
وہ وہاں پہ چلا گیا اور میں یہاں پہ تقریباً 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تحصیل ہے ہماری، وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں میں نے بھی ایف ایس سی کے لیے داخلہ لے لیا، اور ایف ایس سی کا مجھے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، میں نے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا۔ اب میں نے پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک میں نے اردو میڈیم گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہوں، اور اردو میڈیم، اور جیسے میں ایف ایس میں گیا وہاں کالج میں، اور جب میں نے سارا سلیبس دیکھا کہ سارا انگلش کا ہے، تو ایک دفعہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا کہ یار میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، میں نے کس چیز سے پنگا لیا۔ میری میٹرک کافی تھی، آگے جا کے کہیں کام شام سیکھ کے کوئی اپنا روزی روٹی کا سین لگاتا، لیکن گھر والوں نے کہا کہ جب پڑھ رہے ہو تو پڑھو، کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں، ابھی موقع ہے، بعد میں پچھتاؤ گے، محنت بھی کر رہے ہو تو جیسے چل رہا ہے سسٹم چلاؤ۔ تو میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے، کب تک گھر والے امیدیں دلائیں گے۔ تو پھر میں نے 3-4 مہینے ایف ایس سی میرے گلے پڑی ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میرے لیے بڑا مشکل تھا وہ دور۔ تو وہ ایف ایس سی کا بھی دور گزرا، جیسے میں نے بتایا کہ سٹارٹ میں تو میرے لیے بڑا مشکل سین تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی میری بڑی مدد کی۔ ایف ایس سی بھی میری کلیئر ہوگی، وہاں سے کے بعد جب یونیورسٹی کا دور آیا تو یونیورسٹی کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو آس پاس یونیورسٹی کا نام و نشان نہیں ہے، اور یونیورسٹی کے لیے پھر میں یہاں سے موو ہوا ہوں لاہور، اور لاہور میں جب میں موو ہوا ہوں، میں تو ان کھیتوں میں گھومنے والا بندہ، دیسی بوائے، فل پینڈو سین، اور وہاں پہ یونیورسٹی میں جب چلا گیا، یونیورسٹی کا ماحول جن لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں کو یونیورسٹی کے کیا ماحول ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو میں دیکھ کے ایک دفعہ تو پھر میں وہاں پہ میرے لیے بڑی ٹینشن ہوئی کہ یار یہ لوگ کیا چیز ہے یار، میں کس چیز میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے یہی کہا کہ یار مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں سٹارٹ میں ایجوکیشن میں کبھی کیا کہتے ہیں میں کبھی ایجوکیشن والی سائڈ پہ آتا ہی نہ۔ وہاں میں نے پنگا لے لیا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ سب کچھ وہ سین ہو گیا، تو یونیورسٹیوں کا ماحول بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں کیا سین ہو۔ میرے سے تقریباً اب تو اردو میری پھر بھی کافی بہتر ہو گئی ہے، ابھی بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن تب میری اردو آپ یقین کریں، کیونکہ ساری عمر تو ہم نے پنجابی بولی تھی، پنجابی کے علاوہ کوئی اور لینگویج ہماری میں نہیں آتی تھی، یا ہماری مادری زبان پشتو وہ آتی تھی، یا پنجابی، بس اردو بھی میرے لیے بولنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور پھر بھی وہاں پہ جو سلیبس تھا وہ بھی سارا انگلش کا، اور وہ چیزیں دیکھ کے، وہ سارا ماحول دیکھ کے، پھر رہائش، آپ یقین کریں کہ جو پہلے تقریباً یونیورسٹی کی پہلے جتنے بھی سال تھے، 4 سال تھے یونیورسٹی کے، وہ میرے بہت زیادہ وہ بھی بڑی مشکل سے گزرے۔ مشکل سے یہ نہیں کہ کوئی کسی چیز کی کمی وغیرہ تھی، ایک ماحول آپ کا جب چینج ہوتا ہے، اس ماحول دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تو پھر آپ کے لیے بڑی چیز یہ چیزیں وغیرہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آسان چیزیں بھی آپ کو مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ یقین کر کے سٹارٹ میں ہم جہاں پہ گئے، جو میرا دوست تھا یہاں جو ایف ایس سی کے لیے پہلے ہی لاہور چلا گیا تھا، ان کے انکل کا وہاں پہ آفس تھا، باری اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، یہ اسکیم موڑ کے پاس۔ وہ تب لائٹ وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پاکستان میں لائٹ بہت زیادہ جاتی تھی، تو جنریٹروں والا سسٹم بڑا چلا ہوا تھا، لوگ جنریٹر لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، کرائے پہ دیتے تھے، تو انہوں نے بھی جنریٹر رکھے ہوئے تھے، وہ رینٹ وغیرہ پہ وہ دیتے تھے، شادی وغیرہ حال شادیوں کے لیے یا کوئی فنکشن والے کے لیے وہ رینٹ پہ دیتے، تو ان کا آفس تھا باری اسٹوڈیو کے اندر، وہاں پہ رہے، اور وہاں پہ بھی آپ یقین کریں اس ماحول میں ہم رہے، تو وہاں پہ بھی گرمی سردی ہر چیز برداشت کی ہو رہی۔ آپ یقین کریں جب وہاں پہ ہم پہنچے، دفتر تھا ایک بڑا کمرہ، ایک ساتھ میں اسٹور تھا، اس بڑے کمرے میں تو پہلے ہی وہ جو میرا دوست تھا اس کے انکل کے دوست، جو اس کا ان کا پارٹنرشپ تھا، ان کے پہلے ہی دوست وہاں پہ کچھ رہ رہے تھے، تو وہ بھی وہاں رہ رہے تھے، اور وہ جو وہاں پہ انہوں نے کام کے لیے اب لڑکے رکھے ہوئے تھے 3، وہ بھی وہاں پہ رہ رہے تھے، اور ہمارے لیے سونے کے لیے جگہ تھی نہیں، ہم 2 تھے۔ جو ساتھ والا اسٹور تھا وہاں ہم نے سونا اسٹارٹ کیا، وہاں ہم سوتے رہے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ اتنے مچھر، ہر قسم کا گند پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ ڈیزل ان کے کین وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اور جنریٹروں کا سامان پڑا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے کپڑوں سے ڈیزل اور پیٹرول کی اسمیل آتی تھی، اور ہمیں تب تو ہمارا ماحول بھی کچھ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو وہ چیز جب میں اب یاد کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر الحمدللہ، وہ ایک ٹائم بھی تھا کہ وہ بھی گزر گیا۔ وہ گزرنے کے بعد جب ہم دوستی وغیرہ ہوئی، لڑکوں سے بات چلی، تو پھر ہم ہاسٹل میں موو ہوئے،
جو میرا دوست اس کا دوست وہ کسی ہاسٹل میں رہتے تھے، پھر ان کے تھرو میں بھی وہاں پہ چلا گیا ہاسٹل میں. اور ہاسٹل کی لائف بھی بے انتہا دردناک، شور شرابہ، کوئی سونے کوئی سکون والا ماحول نہیں. لڑکے ایک ایک کمرے میں 5 5 6 لڑکے، اور گرمی جب جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آگ کے درمیان بیٹھا ہوں. اور اس دور میں لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی تھی. تو وہ دور وہ بھی گزر گیا. اب جو ماشاء اللہ چل رہا ہے، یونیورسٹی سے بھی فری ہوئے، پھر سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میری انٹرنشپ لگی، پھر اس طرح چلتے چلتے. اور آج میں شکر الحمدللہ، جاب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سکون والی اور اچھی زبردست جاب دی ہے. کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی گرمی، کوئی سردی نہیں. گرمیوں میں گرمی کا نہیں پتہ، سردیوں میں سردیوں کا نہیں پتہ، ہر چیز سکون کا ماحول. لیکن میں کل اس لیے میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ کل میں رات جب سو رہا تھا نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دھیان ان چیزوں کی طرف چلا گیا. ان چیزوں کو میں نے سوچنا شروع کیا. جب میں وہ دور یاد کیا کہ میں یار میں کس چیز سے نکلا ہوں اور کس دور سے گزرا ہوں. اور شکر الحمدللہ ابھی کی زندگی تو بڑی سکون سے ہے. وہ بھی تب بھی کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن سارا ماحول کا ہی میں ایڈجسٹ ہو گیا کہ ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑی پریشانیوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب رات کو میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا اور مجھے میں کہا کہ یار واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی کہ میں یہاں تک ان چیز سے میں نکل آیا ہوں. حالانکہ یونیورسٹی کے درمیان میں اپنا بوریا بسترا اٹھا کے میں گھر آیا تھا. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ یار یونیورسٹی کی فیس دی، گھر والوں نے اتنا میرے پہ تھوڑا پیسہ انویسٹ کیا، خرچہ کیا، کوئی امیر لینڈ لارڈ تو ہے نہیں، سارا محنت مزدوری کا پیسہ ہے. تو میں اگر ایسی درمیان میں چھوڑ دوں تو پھر گھر والوں کی ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا. لیکن پھر میں نے ایک ہفتہ سوچنے کے بعد پھر میں نے بوریا بسترا اٹھایا، پھر میں لاہور چلا گیا. تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، ہمت انسان کو نہیں ہارنی چاہیے. آپ لگے رہو، ایک نہ ایک دن ضرور اس چیز کا پھل ملتا ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی کام کا یا کسی محنت کا آپ کو پھل نہ ملے. وہ پھر اللہ کی مرضی ہے، کسی کو جلدی دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا اس بندے کو بھی آزماتا ہے، اس بندے کے صبر کو. تو اس چیز سے کبھی ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے کوئی بھی کام کو شروع کیا، آپ لگے رہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگوں کو اس چیز کا ایک دن ضرور پھل ملے گا. اور جب پھل ملتا ہے اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد، تو وہ جو پھل ملتا ہے اس کا پھر اپنا ہی مزہ ہے. اور میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ کو اس کا اگر پھل جلدی مل جائے تو پھر آپ کو اس چیز کی اتنی ویسے زیادہ قدر نہیں ہوتی. انسان کو خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہ چیز کی قدر نہیں ہوتی. لیکن آپ جب گھسی لیتے ہو رگڑ رگڑ کے، ایڑیاں رگڑ کے، اگر آپ کوئی کام کرتے ہو، کہیں پہنچتے ہو، اور اس کے بعد جب صبر کرتے ہو، اور چیزوں کو برداشت کرتے ہو، ہر قسم کا ماحول آپ برداشت کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد جب آپ کو اس کا پھل ملتا ہے نا، اس کا جو مزہ ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کسی چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے ایمان کی دولت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے مسائل کو دور فرمائے، کیونکہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں انتہائی خطرناک ہی کہوں گا. تو اپنی اس ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.